اب جو پلڑا ہی پہلے برابر نہ ہو، ایک طرف طاقتور لوگ ہوں، دوسری طرف کوئی کمزور طبقہ ہو، تو پلڑا تو برابر نہیں نہ ہو سکتا. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کر دی انسانوں کی کہ پہلے دور میں جو رواج چلتا آ رہا ہے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے مظلوم سر جھکا دیتا ہے اور مظلوم اس کے آگے گھٹنا ٹیک دیتا ہے، مظلوم ظالم کے آگے چپ ہو سکتا ہے، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے یہ رواج ڈالا کہ اگر ظلم ہو تو ٹھیک ہے کہ ظلم اگر ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن ظلم کے آگے گردن نہیں جھکائی جا سکتی ہے. یہ فرق آ گیا. مظلوموں کو ایک راستہ عطا کیا اور دعا کے ساتھ کیا کہا کہ فرمایا ہمت اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو. حکم ہوا کہ غریبوں کی، مظلوموں کی، غریب طبقوں کی یا جن پر ظلم ہوا ہے ان کی حوصلہ افزائی کرو. تو پتہ یہ لگا کہ پوری دنیا میں ایسے لوگ جو کہ پریشان حال ہوں اگر، تو پریشان حال لوگوں کی پہلی مدد یہ ہوتی ہے کہ ان کو ڈرایا نہ جائے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور صرف ڈرے ہوئے لوگ ہی نہیں، معاشرے میں باقی بھی کوئی بیماری سے ڈرا ہوا ہے، کوئی کاروبار کے نقصان سے ڈرا ہوا ہے، کوئی عزیز و اقارب سے ڈرا ہوا ہے، کوئی رشتہ داروں کے ظلم سے ڈرا ہوا ہے، تو جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو ان کے یار دوست ہیں، جو ان کے پڑوسی ہیں، جو سچ بولنے والے لوگ ہیں، ان کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں نہیں بلکہ ان کو ہمت دیں، حوصلہ دیں. کیونکہ پریشانی کے دور میں، مشکل کے دور میں اگر بہترین پناہ کوئی ہوتی ہے تو وہ انسان کے دل کی طاقت ہوتی ہے. اور جب ساتھ والا، کوئی اس کا دوست، کوئی اس کا پڑوسی کسی کی ہمت توڑ دیتا ہے تو وہ صرف اس کی ہمت نہیں توڑتا بلکہ اس کے ذہن کا، اس کے دل کا، اس کے جسم کا، اس کے کاروبار کا، اس کے خاندان کا نقصان کرتا ہے. تو شریعت نے تو صرف یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کریں بلکہ یہ بھی کہا کہ مظلوموں کی ہمت افزائی کرنی ہے. چاہے مظلوم کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، چاہے ان کا مذہب کوئی سا ہو، چاہے ان کی ذات کوئی ہو، چاہے ان کا رنگ کیسا ہی کیوں نہ ہو. یہی تو فرق ہے ظلم میں اور حق پرستی کے اندر، کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، حق پرست جب مدد کے لیے نکلتے ہیں تو پھر وہ اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں رکھتے اس کے اندر. تو پہلی بات تو یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر ایک مشکل کے بعد آسانی اللہ نے فرمایا ہے. اللہ کی حکمت کو کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں. اور جب اللہ پر یقین کامل ہوگا تو حالات آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو بندہ ثابت قدم رہ جائے، اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دوسروں کو ڈراتے نہیں، جو دوسروں کو خوف زدہ نہیں کرتے، جو دوسروں کے منہ کا نوالا نہیں چھینتے. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں. اور پھر جب کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہو، زور زور سے شور مچا رہا ہو، جھوٹ بول کے برے برے الزامات لگا رہا ہو، جس طرح آج کل رواج ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اگر کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، کوئی شور مچانا چاہتا ہے، کوئی دین کے خلاف بار بار غلط باتیں کر رہا ہے، تو اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ دعا کرو، دعا کرو، اللہ سے مدد مانگو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے
کہ دعا کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ حسان ممبر پر کھڑے ہو جاؤ. کس لیے کھڑے ہونا یا رسول اللہ؟ اب ممبر پہ کھڑے ہو کر کرنا کیا ہے؟ ممبر پہ تو آپ کھڑے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اب کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حسان ممبر پر کھڑے ہو. یا رسول اللہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ جو ابو جہل جھوٹ بولتا ہے، یہ جو عتبہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جو امیہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جو عبداللہ بن جدان جھوٹ بولتا ہے، یہ مکے کی جو کافر بڑے بڑے ظالم اسلام کے مقابلے میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے یہودی اسلام پر الزام لگاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کہا حسان ممبر پر کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر ان کے جھوٹ کا جواب دو. پتہ یہ لگا کہ اگر کبھی کوئی بندہ جھوٹے الزامات کا شور مچا رہا ہو، گرچہ ہماری آواز کم ہو، گرچہ ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہوں، پھر بھی ان کے مقابلے میں سچ بولنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حق نبوت! حق نبوت! نعرہ تکبیر! سچ بولنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے یہ سکھا دیا ہمیں کہ جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے رہیں. ہم کوئی ان کی زبان پکڑنے نہیں جا رہے، لیکن جو حقیقت ہے اور جو سچائی ہے اور سچ بولنے والوں پر پابندی لگائی، وہ تمام لوگ سنیں، جو مسلمان میڈیا والے بھی ہیں، جو یوٹیوبرز بھی ہیں. ہم سچ کے جھوٹ کے مقابلے میں سچ میں ملاوٹ کرنے والے نہیں ہیں. ہم جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ بولنے والے نہیں. جو حقیقت ہوگی اس کو بیان کیا جائے گا. اسلام نے جو نظام عدل کا طے کیا، اس کا اصول یہ ہے کہ قصور اگر اپنا کا ہوگا تو اپنوں کو قصوروار بتایا جائے گا، قصور اگر پرایوں کا ہوگا تو پرایوں کو قصوروار بتایا جائے گا. سچ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کے اندر ملاوٹ نہیں کی جا سکتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اسلام بہترین دین ہے. اسلام نے ہر دور کے قانون، ہر دور کے قاعدے، ہر ایک طرح کے حالات کا بتایا کہ کرنا کیا ہے. ایسا تو نہیں ناممکن ہو سکتا کہ کوئی مریض آ جائے آپ کے پاس اور اس کی حالت بڑی خراب ہو اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے نہیں دوائی میں بعد میں دوں گا، پہلے میں اس کو دم کرتا ہوں. تو وہ کون سا ڈاکٹر ہوا؟ امت کو ضرورت ہے حوصلے کی، عزم کی، صبر کی، استقامت کی، کندھے سے کندھا ملانے کی، نفاق کو دور کرنے کی، نا اتفاقی کو ختم کرنے کی، تعلیمی طور پر، معاشی طور پر لوگوں کا ساتھ دینے کی. اب وہ تمام اگر امور کو چھوڑ دیا جائے اور صرف یہ سمجھا جائے کہ اکیلی عبادات کے بل کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے، نہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے طریقے واضح فرمائے کہ کس وقت میں کیا کام امت مسلمہ کو کرنا ہے. اور جو ظلم کرنے والی طاقتیں ہوتی نا، جب بندہ کرسی پر ہوتا ہے نا، پاور میں، کوئی بھی کرسی ہو، جوانی کی بھی کرسی ہوتی ہے، علم کی ہوتی ہے، اقتدار کی ہوتی ہے، بیوپار کی ہوتی ہے، عہدے کی ہوتی ہے، دفتروں میں بڑے بڑے سرکاری افسران کی ہوتی ہے. اور جب بندہ پاور میں ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو ہمیشہ ایسے ہی رہنا جیسے آج ہوں. بندہ سوچتا ہے کہ بس ایسے ہی رہے گا سب کچھ. اور اس بندے کو راضی کرنے کے لیے اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ ہر جائز ناجائز کام کو کہتے ہیں کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں وہی اچھا ہے. حکمرانوں کو خراب کون کرتا ہے؟ ایک بہت مشہور حکایت ہے، ایک بادشاہ صبح کو نکلا سیر کے لیے تو سبزی منڈی میں چلا گیا. تو تمام سبزیاں وہ دیکھ رہا تھا تو بینگن پڑا ہوا تھا. تو اس نے جب بینگن کو دیکھا تو اسے پسند آیا. تو اس نے جب بینگن ایک ہاتھ میں اٹھایا
تو اپنے وزیر کو کہنے لگا دیکھو یہ کتنی اچھی سبزی لگ رہی ہے. کہتا جناب یہ تو بہت پیاری سبزی ہے, اس کا رنگ دیکھیے کتنا پیارا ہے, اور دیکھیے اس کے سر پہ تاج لگا ہوا ہے, کتنی پیاری سبزی ہے یہ, اس کے موٹا دیکھیے کیسا ہے, گول مٹول ہے. اس نے وزیر نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے 200 تعریفیں اس بینگن کی کر دی. کچھ مہینے گزرے, بادشاہ پھر منڈی کی طرف گزرا, پھر بینگن پہ نگاہ پڑی تو بھول گیا بادشاہ کی مجھے پسند تھا. اس نے اٹھایا وزیر کو, کہتا یار یہ کیسی عجیب سی سبزی ہے. کہتا جناب بالکل بھدا سا ہے, یہ سر کے اوپر پونچھ لگی ہوئی ہے, بالکل ہی بیکار ہے, دیکھو تو صحیح, نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے. تو پتہ یہ لگا کہ بادشاہوں کو خراب کرنے والے ان کے مشیر ہوتے ہیں. اس ضمن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت میں سے بھی نظر آتا ہے. جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی جگہ بغاوتیں ہوئی نا, تو جو ان کے ہم اثر دوست تھے وہ گئے, انہوں نے جا کے کہا خلفائے راشدین سے, ان حضرات سے الگ الگ وقت میں, کہ ابو بکر اور عمر کے دور میں تو ایسے ایسے فتح ہوئی, آپ کے دور میں فلاں فلاں جگہ بغاوت ہوئی. بڑی خوبصورت بات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی. فرمایا وہ جو پہلے خلیفہ گزر گئے نا, ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم جیسے لوگ ہیں. یعنی وہ جو ان کی فتوحات ہیں, سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, عثمان ذوالنورین کی, وہ ساری مولا علی کرم اللہ وجہ کی تمام مشوروں کے اوپر ہیں, ان کی باتوں کے اوپر ہیں. کیونکہ جن کے پاس مشیر بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں, جن کے ایڈوائزر بڑے اچھے ہوتے ہیں, ان بادشاہوں کا, ان حکمرانوں کا بڑا نام ہوتا ہے, اور جن کے مشیر خراب ہوتے ہیں ان کے حکمرانوں کا نام اچھا نہیں رہتا ہے.